بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ کیپٹن کیسر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک فوجی افسر تھے۔ 2 سال ہوئے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کا کلیم خاریہ کینٹ میں داخل کروایا اور 2 سال ہی کوشش کرتا رہا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ایک دن میں جیپ پر سوار ہو کر اسلام آباد سے نکلا اور سارے رستے درود شریف پڑھتا رہا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر جیپ کھڑی کی اور دفتر میں داخل ہو کر متعلقہ افسر سے ملا اور سارا ماجرا، ساری بات جو ہے بیان کی، کاغذات بھی دکھائے، لیکن اس افسر نے لاپرواہی سے کہا کہ ابھی تو اس پر وارثوں کے دستخط بھی نہیں ہیں، لہٰذا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، لیکن میں وہیں پر بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنے لگ گیا اور درود شریف ہی پڑھتا رہا۔ ابھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی مجھے درود شریف پڑھتے پڑھتے کہ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ وہ افسر کمرے سے باہر نکل آیا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جناب چونکہ میں آپ کو جانتا تو ہوں لہٰذا آپ دستخط کر دیں، آپ سائن کر دیں، میں آپ کا یہ کام مکمل کروا دیتا ہوں۔ میں نے فوراً سے سائن کر دیے اور وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتا رہا۔ الحمدللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرا کام ہو گیا اور چالان بننے کے بعد مجھے پیسے بھی مل گئے، اور یہ ساری کی ساری برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ہے۔ تو درود و سلام کے کیا کہنے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پریشانی جیسی بھی ہو، چاہے دنیاوی ہو، دینی ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، درود پاک کی برکت سے ضرور بالضرور حل ہوتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ کون سا درود پاک کا سیگا پڑھا جائے، اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ کون سا درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کا ہر سیگا نور ہے، کیونکہ ہر سیگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پڑھا کیسے جائے، محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ پڑھیں، اس خیال کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے درود پاک کا حکم دیا اور میں اس کی حکم کی تکمیل کر رہا ہوں، اور نبی رحمت پر اللہ کی رحمت اور سلامتی برس رہی ہے، اور ان کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے، کوئی سا بھی ناممکن کام ہو، کوئی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی مصیبت آفت بلا ہو، کام ضرور بالضرور بنے گا۔ یقین محبت کے ساتھ پڑھیے، مطلب کے لیے نہ پڑھیے، توجہ سے پڑھیے اور پڑھتے ہی رہیے۔ پھر دیکھیے، دین کا، دنیا کا، زندگی کا، موت کا، آخرت کا، قبر کا، حشر کا، روحانیت کا کوئی ایسا دروازہ نہیں جو نہ کھلے۔ درود پاک ہمارے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، درود پاک کی برکت اور بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔